الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. صدق اللہ العظیم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جن آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129، 130 اور 131 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. اگر تمہیں چوٹ لگتی ہے، اگر تمہیں چوٹ لگ رہی ہے، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو اسی طرح سے چوٹ کفار قریش کو، کچھ لوگوں کو، ان سے پہلے کچھ لوگوں کو بھی چوٹ لگی تھی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اے نشیب و فراز، حالات کے اے نشیب و فراز ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے، اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے سچے پکے مومن کون ہے اور تم میں سے گواہ کون ہے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب اسلام دور طفولیت میں تھا. اس وقت تک کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں تھی. اسلام عرب اور جزیرۃ العرب میں ہی محدود و محصور تھا، اور عرب نہایت تنگی و عسرت اور فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے. ان کا حال زار موسم سرما کی شب بارہ میں بھیگی اور ٹھنڈک سے ٹھٹری ہوئی بکریوں کے گلے کا تھا، جن کو جان کے لالے پڑتے ہیں، جن کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن کریم نے ان کی عربوں کی زبوں حالی کو صحیح اور سچی تصویر کشی میں بیان کیا ہے. دوسری آیت قرآن کریم صاف الفاظ میں فرماتا ہے: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. یاد کرو اس حالت کو جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں تمہیں کمزور شمار کیا جاتا تھا، اور تمہیں خدشہ تھا، تمہیں خوف کھا رہا تھا کہ تمہیں لوگ یعنی دشمنان اسلام تمہیں اچک نہ لیں. یہ تو عربوں کا حال تھا. اس کے برعکس روم اور فارس اس وقت مغرب و مشرق میں انہی کی حکومت تھی. مشرق اور مغرب کو باہم انہوں نے بانٹ رکھا تھا. مشرق میں اہل ایران مشرق پر فرمان روا تھے، اہل ایران کی حکومت تھی، اور روم میں مغربیوں کا غلبہ تھا. اس وقت اس 13 و تاریخ فضا میں اور
یا سکونت کے اس گھٹاٹوں اندھیرے میں قرآن مجید طاقت کی ان متوالی حکومتوں سے خطاب کرتا ہے اور مسلمانوں میں جو تمام تر وسائل اور تمام تر وسائل سے خالی اور تحیدث مسلمانوں کے اندر اعتماد اور افتخار کی روح پھونکتا ہے اور اس وقت کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم ہمت مت ہارو، تم غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، فتح مندی اور کامیابی اور کامرانی تمہارے ہی قدموں میں ہوگی اگر تم سچے پکے مومن رہو، اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ یعنی اگر تم عقیدے میں رسوخ رکھتے ہو، اگر تم حقیقت میں مومن ہو تو کامیابی اور کامرانی تمہاری ہی ہوگی۔ یہ آیت جنگ احد کے مان بعد نازل ہوئی، یعنی وقتی طور پر مسلمانوں کو اس میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ خطاب فرما کے مومنین کے اندر ایک اعتماد پیدا کر رہا ہے کہ مومنین کی صفت یہ ہوتے ہیں کہ مومن انتہائی کوششوں کے باوجود، انتک محنتوں کے باوجود اور مجاہدوں کے باوجود نتائج پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ نتائج تو اللہ تعالیٰ، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا اور جو غم جو تکلیف اس کو لاحق ہوتی ہے اس پر غم نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے اس کا، جس طرح سے دوسری آیتوں میں فرمایا گیا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یعنی حقیقی معنوں میں مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، وجلت قلوبهم، یعنی ان کے دل لرزا جاتے ہیں اور ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت کس حالت میں بھی ہو، کس جگہ پر بھی ہو، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ہی پر اعتماد کرتے ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی کوششوں کو اور اپنی نمازوں کو اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق میں برکت دے رکھی ہے، ان کو جو مال میں فراوانی دے رکھی ہے، اس میں وہ خیرات اور صدقات کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا کہ یہی لوگ اصل میں مومن ہیں، یعنی یہی لوگ مومن کہنے کے زیادہ مستحق ہے۔ ہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ایمان کن چیزوں کا متقاضی ہے، ایمان کیا چاہتا ہے، اصل میں مومن کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، قرآن مجید نے اس کی بھی تفسیر اور وضاحت کر دی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، یعنی وہ مومنین کامیاب ہو گئے جن کے اندر جو لوگ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو صحیح بخاری کی روایت ہے، مالک بن حویرث جس کے راوی ہیں، کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز کو اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا کہ نماز کو تم اس طرح سے پڑھو جس طرح سے میں پڑھتا ہوں، یعنی مکمل طور پر خشوع و خضوع اور استحضار نیت کے ساتھ، احسان کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اس وقت نماز ہم کو فواحش اور منکرات سے روک دے گی۔ ان الصلاۃ، جس طرح سے دوسری آیت میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز
فواحش سے، فحش چیزوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ دوسری صفت مومن کی یہ بتائی گئی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو لغویات اور لہویات سے بچے رہتے ہیں، جو لغو کاموں میں مشغول نہیں ہوتے، یعنی جس میں دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو اور آخرت کا بھی فائدہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی جن کا دنیا میں بھی نقصان ہے آخرت میں بھی نقصان، خسر الدنیا والآخرہ۔ تیسری صفت جو مومنین کی بتائی گئی والذین هم للزکاة فاعلون، اس کا دو مفہوم بتایا گیا ہے، یعنی مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاکیزہ بناتے رہتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، یعنی وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ دوسرا مفہوم جس کا یہ بتایا گیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، مومنین کی چوتھی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں صاف ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو جبڑوں کے درمیان کی اور دو رانوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو شخص زبان کی حفاظت کرے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، پھر اس کے بعد اس کا صحیح طریقہ بھی بتایا گیا کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے اپنی خواہشات کو پوری کرے۔ اور دوسرا طریقہ بتایا گیا او ما ملکت ایمانہم، کہ باندی جو اس زمانے میں تو نہیں ہے، باندیوں سے اپنی خواہشات کو پوری کرے۔ فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، پھر اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو وہ حد سے آگے گزرنے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کی روشنی میں اس قرآن مجید کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔